اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامہ اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامہ اللہم صل علی محمد فی آخر کلامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد شاہ نواز ایم اے اسکول سسٹم کی طرف سے آج ہم نے جس موضوع پر ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رکوع نمبر 4 میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ تقویٰ کے انعامات وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور رکوع نمبر 5 مال غنیمت کی تقسیم کا کیا حکم ہے۔ نمبر 2 غزوہ بدر میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر کون کون سے انعامات کیے۔ سامنے رکھیں، ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر آپ کو ان چیزوں میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ نے ویڈیو 2 منٹ 3 منٹ دیکھنے سے اس کو بند نہیں کر دینا، یہ نہیں کہنا کہ مجھے تو یہاں سے سمجھ نہیں آیا۔ جو چیزیں آپ کی یہ ہیں ابھی آپ سے ڈسکس کی جائیں گی، وہی سیم ٹو سیم چیزیں آپ کی رکوع کے ترجمے میں بھی ہیں۔ انشاءاللہ ترجمہ کریں گے تو ہر چیز آپ کو واضح ہو جائے گی۔ پوری سورۃ انفال میں کہیں بھی اگر شروع میں بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ جب آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ نمبر 1 رکوع نمبر 4 میں جو چیز بیان، تقویٰ کے انعامات۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مومنو تقویٰ اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ کیا انعامات دے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، پہلی چیز اللہ تمہارے اندر امر فارق پیدا کر دے گا، حق اور باطل کے درمیان تمہیں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ سچ ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے یہ صحیح ہے، اس کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ نمبر 2 ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد کہ اللہ کیا کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے امر فارق بھی پیدا کر دے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں کیا کرے گا، اس طرح کے انعامات عطا فرمائے گا جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 جو رکوع نمبر 4 میں دوسری چیز بیان کی گئی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اس آیت میں کیا واقعہ ہے، اس کا پس منظر آپ ذرا سنیں۔ کس واقعے کی طرف؟ ابو جہل نے مکے کے سردار لوگوں کو بلایا، مشرکین کو، کہا یار یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کو ختم کیا جائے، مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو کسی نے کہا جی ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا جی ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، کسی نے کہا ان کو جو ہے نا جی جلا وطن کر دیا جائے، اس جگہ سے نکال دیا جائے تو تب ہی یہ ختم ہوگی۔ تو ابو جہل نے کہا سارے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ جو اتفاق ہوا وہ اس بات پہ کہ ان کو قتل کر دیں، ان کو ختم کر دیں، نہ رہیں گے نہ ہی کوئی سلسلہ آگے بڑھے گا ان کا، لہذا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ان کو ختم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پر بتلا دیا گیا کہ مشرکین مکہ آپ کے لیے اس طرح کی چالیں چل رہے ہیں، لہذا آپ نے ان سے کیا رہنا ہے، چوکن نہ ہو کے رہنا ہے، اس طرح کی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی۔ رکوع نمبر 5 مال غنیمت کی تقسیم کا کیا حکم ہے کہ مال غنیمت کہ مسلمانوں کو، کیونکہ غزوہ بدر آپ کو شروع والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں 9th کلاس کے بچے، کہ مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں نے کیوں پوچھا، یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کیا ہے، کیوں آپ کو بتایا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے پہلے کوئی جنگ کی ہی نہیں،
اس لیے جنگ کرتے تو مال غنیمت حاصل ہوتا، تو ان کو پتہ ہوتا کہ مال غنیمت کیا ہے، کیونکہ جنگ ہوئی نہیں پہلے، اس لیے انہوں نے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کا 2 حکم ہیں، آپ کو رکوع سے بھی پتہ چل جائے گا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پہلا حکم یہ ہے کہ چوتھا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، باقی جتنا بھی ہوگا وہ مجاہدین اور غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرا حکم کیا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا؟ دوسرا حکم کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو دے کے باقی ہر ایک میں کیا کر دیا جائے؟ تقسیم کر دیا جائے۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے لیے اللہ نے انعامات کیا دیا؟ دوسری چیز جو 5ویں رکوع میں بیان کی گئی ہے، غزوہ بدر میں کامیابی کے لیے جو اللہ نے انعامات کیے، ابھی ترجمے سے بھی بات واضح ہو جائے گی، آخر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1، اللہ نے مسلمانوں کو قریب کے ناکے پر رکھا کہ مسلمان بدر کے اس کے قریب تھے، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو۔ نمبر دو کہ مسلمانوں نے جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا وہ جگہ ریتلی تھی، اللہ نے بارش برسائی، وہ جگہ صحیح ہوگی، اور جہاں پہ کفار نے ڈالی ہوئی تھی وہ جگہ کیا تھی؟ پکی تھی، وہاں پہ کیچڑ ہوگی، تو اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے یہ بھی انعام کیا۔ تیسری بات جو اللہ نے انعام کیا مسلمانوں پر وہ کیا؟ وہ یہ کہ مسلمانوں کو نیند میں اللہ رب العزت میں کافروں کی زیادہ تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں اور مسلمان اس پر بات پر کیا ہو جائے؟ پکے ہو جائیں کہ ہم ہارنے والے نہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں فتح ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کامیابی کے لیے 3 انعامات مسلمانوں پر کیے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج انشاءاللہ بھی ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بات واضح ہو جائے گی، اور پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور میرے ساتھ جو ہے نا کانٹیکٹ کر کے آپ میرے سے اپنی بات پوچھ سکتے ہیں۔ گھر میں یہ مت کہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں، آپ پوچھیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہر چیز آپ کی ہر ٹیچر کلیئر کر دے گا۔ ابھی ترجمہ کرتے ہیں جی۔ رکوع نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ آپ کو شروع میں بتایا، یعنی تمہارے درمیان تمہیں ممتاز کر دے گا حق اور ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اب آپ کو جو بتایا کہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اے محمد اس وقت کو یاد کرو کہ جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے۔ کیا چالیں چل رہے تھے؟ کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر اللہ تمہارے لیے چال چل رہا، وہ چالیں چل رہے تھے اور ادھر بھی اللہ بھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے کوئی بہتر چال چلنے والا ہے نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی دی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام تو ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام بھی کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب ہمارے اوپر پہنچا۔ یہ اللہ نے پھر عذاب کیوں نہیں دیا؟ آگے بتا رہے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں موجود تھے انہیں عذاب دیتا، اللہ نے عذاب نہیں۔ وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دیا جائے۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاء، اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے؟ اللہ نے ان کو عذاب کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ مسجد محترم میں جانے سے روکتے تھے، مسجد حرام میں جانا۔ وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے متولی بھی نہیں تھے، یعنی مالک بھی نہیں تھے۔ ایک آدمی کسی چیز کا مالک ہو تو روکے، جب مالک ہی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے تو پھر کیوں روکتے ہیں؟ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، یاد رکھو مسجدوں کے متولی تو وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اور جو اس کے اندر رہنے والے ہیں، جو اس کو آباد کرتے ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اور یہ لوگ کافر پہلے تو جاتے نہیں، اگر جاتے ہیں تو کیا کرنے؟ ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا کے سوا کچھ نہیں ہے، اور تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے میں کیا کرو؟ عذاب چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين لا يحشرون۔
یہ کیوں روکتے تھے؟ یہ آپ اس کو دیکھیں آگے دیکھیں، اللہ نے اس طرح کیوں کیا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ خدا کیوں؟ تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر ڈھیر کر دے، اور پھر ان سب کو جمع کر کے کیا کر دے؟ جہنم میں ڈال دے، اور جہنم میں جانے والے لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ رکوع نمبر 5 دیکھیں، کل الذین کفروا ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے پیغمبر کفار سے کہہ دو اور اگر تم اپنے افعال سے باز نہ آئے تو جو ہو چکا باز آ گئے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی یعودوا فقد مضت سنت الاولین، اگر تم دوبارہ وہی کرتے رہو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو پہلوں کے ساتھ، یعنی تمہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ وقاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک دین سارا کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر، اور ان کو کہہ دو اگر تم باز آ گئے تو خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی جان لو اللہ ہمارا حمایتی ہے اور خدا سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگلی بات جو ابھی بتائی گی رکوع میں، جان رکھو جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا، اہل قرابت کا، یتیموں محتاجوں مسافروں کا، اور اگر تم خدا پر اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے والے کے دن جو جس دن دونوں فوج آپس میں مٹ بھیڑ ہوئیں، اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلی دوسری بات، اذن تم بالعدوۃ الدنیا، کہ جب تم قریب کے ناکے پر تھے، کافر بعید کے ناکے پر، قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ یہ آپ دیکھیں۔ اور اگلی آخری بات، وَإِذْرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ، اس وقت خدا نے تمہیں کافروں کو تھوڑی تعداد میں کر کے دکھایا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیں، اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔